ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، آج کے جمعے میں جو کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، صرف ایک ہی چیز ہم ذہن نشین کر لیں. سادہ سی چیز ہے کہ عمل جو نیک عمل ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو جائے. ہم نے نیک عمل ہی کیے ہیں، روزے رکھے ہیں. اب آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل، دونوں نے قربانی کی ہے، اللہ کے حضور قربانی پیش کی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں تقبل من احدہما، اللہ فرماتے ان کو آدم کے دو بیٹوں کی سچی باتیں بتاؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جو آدم کے دو بیٹے ہیں نا، حابیل اور قابیل، ان کا سچا واقعہ سناؤ. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ فرماتے ایک کی قبول ہو گئی، حابیل. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ فرماتے دوسرے کی قبول ہوئی نہیں. اب یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ عمل کرنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں. جناب نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے کہہ دیا ما اکثر الحجاج، استاد جی دیکھے حاجیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، حاجی 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 حاجی. غالباً عرفات کا دن ہوگا. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ما اکثر الرکاب، یہ سواریاں زیادہ ہیں، سوار زیادہ ہیں، حاجی تھوڑے ہی ہیں. کہ قبول کسی کسی کا ہونا ہے حج، قربانی کسی کسی کی ہی قبول ہونی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ ہوتا ہے نا لا یصلی 60 سنہ، 60 سال تک وہ ایک نماز نہیں چھوڑتا. اب کتنی ہمت کی بات ہے. بندے کی زیادہ سے زیادہ عمر ہوتی کتنی ہے؟ اس عمر اندازہ لگائیں 50 60 70 سال تک بندہ مر جاتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ایک بندہ ہے لا یصلی 60 سنہ، 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے. وما تقبل له الصلاۃ، اللہ 60 سال کی نمازوں میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں کرتا. کتنا خطرناک جملہ ہے یار یہ. عمل کتنا اچھا کر رہا ہے، 60 سال تک روزانہ 5 نمازیں پڑھنا کوئی آسان ہے؟ اور جو 5 وقت کا نمازی ہے، 60 سالہ نمازی ہے، اس نے نفل بھی پڑھے ہوں گے، ظاہری بات ہے، کوئی کچا پکا نمازی تو ہے ہی نہیں، 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے ہیں. کس لیے؟ فما لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، کبھی سجدہ صحیح کرتا ہے رکوع صحیح نہیں کرتا، کبھی رکوع صحیح کرتا ہے سجدہ صحیح نہیں کرتا.
خصوصی طور پر وہ لوگ غور کریں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق نماز نہیں پڑھتے۔ ایک تو یہ بدقسمتی کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق نماز نہیں پڑھنی، اور دوسرا جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق ٹھہر ٹھہر کے سکون سے اطمینان سے نماز پڑھتے انہیں مذاق کرتے۔ یہ عمل ضروری نہیں قبول ہو جائے، بظاہر اچھا عمل ہوتا ہے، روزے کتنے اچھے عمل ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، میں کتنے ہی روزے دار ہیں ان کو بھوک پیاس کے سوا ملتا ہے کچھ نہیں۔ ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، فرمایا کتنے رمضان کے روزوں میں رات کا قیام کرنے والے ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ہم اسی نقطے کے اوپر دوبارہ آئیں، دوبارہ غور کریں جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ یقینی طور پر عمل کرنا اچھی بات ہے نا، گئے گزرے دور کے اندر کوئی دین کے اوپر آ جائے، دین کا عمل کرنے کے لیے آ جائے، لیکن یہ نقطہ قابل غور ہے، ضروری نہیں کہ ہمارا کیا ہوا عمل بھی قابل قبول ہو جائے۔ عمل کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، انسان کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، کمال جملہ ہے، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں بسا اوقات برائی انسان کو جنت کے اندر لے جاتی ہے، نیکی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے۔ یار غور طلب چیز ہے کہ بسا اوقات نیکی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر شوخی آ جاتی ہے، نیکی کرنے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر کی قسمیں ہیں، کسی کے اندر علم کا تکبر آ جاتا ہے، کسی کے اندر مال کا تکبر آ جاتا ہے، کسی کے اندر عہدے کا تکبر آ جاتا ہے، اور کسی کے اندر عمل کا تکبر آ جاتا ہے۔ وہ عمل کا تکبر آیا تھا نا ایک بندے میں، اس نے عمل کی تکبر کی بنیاد پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، قیامت کے دن بندہ ہوگا نا 500 سال اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے جاؤ میری رحمت کے صدقے جنت کے اندر جاؤ، وہ کہے گا یا اللہ 500 سال عبادت کر کے بھی تیری رحمت کے صدقے جنت میں جانا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اس نالائق کے اندر عمل کا تکبر آ گیا۔ شیطان کے اندر کیا آیا تھا؟ ابلیس کے اندر کیا آیا تھا؟ کوئی کمزور تھا؟ عملی اعتبار سے کتنا وہ اعلیٰ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے خاص مقربین میں شامل کیا تھا، لیکن عمل کر کر کے بجائے اس کے کہ اس کے اندر عاجزی آتی، اس کے اندر فروت نہیں آتی، اس کے اندر جھکاؤ آتا، تکبر آ گیا۔ یہ بدبخت جس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اللہ نے کہا جاؤ میری رحمت کے صدقے جنت کے اندر چلے جاؤ، کہتا ہے یا اللہ تیری 500 سال عبادت کروں پھر تیری رحمت کے صدقے جنت میں جاؤں، میری عبادتوں کا مول کہاں گیا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کے 500 سال کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھیں گے، اس کی ایک آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کی ایک آنکھ 500 سال کی عبادت کے اوپر باری ہو جائے گی۔ یہ تکبر آ جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ ایک تو اگر عمل میسر آ گیا اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے مغفرت مانگے۔ آپ دیکھیں اکثر عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے بعد ہمیں استغفار کرنے کا حکم ہے۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں۔ وضو کرتے ہیں، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تلقین کی ہے؟ من توضأ فاحسن الوضوء، فرمایا جو وضو کرے بہترین وضو کرے۔ بہترین وضو کیا ہے؟ 3 دفعہ دھونا ہے سر کے مسے کے علاوہ، ہاتھوں کو ملنا ہے، میل کچیل اتارنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کیا کرے؟ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین۔ یہ وضو کتنا شاندار عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے جو بندہ اچھا وضو کرے، بہترین وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ نماز کے دوران مر جائے تو اللہ اس کو اجازت دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس دعا کے اندر ہے کیا؟ اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، میرے وضو کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ نیک عمل کیا ہے، نیک عمل کرنے کے بعد شوخا نہیں ہونا کہ میں نے وضو کر لیا ہے، تکبر میں نہیں آنا، غرور میں نہیں آنا، فخر میں نہیں آنا، اللہ سے کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا وضو قبول کر لے۔ پھر آپ نماز پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیں گے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد ہم نے اونچی آواز سے کہنا اللہ اکبر. اس کے بعد کیا کہنا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کس لیے؟ کہ عبادت کرنے کے بعد تمہارے اندر تکبر نہ آئے، تم اپنے آپ کو کوئی توپ چیز نہ سمجھنا شروع کر دو، تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا حاجی نمازی نہ سمجھنا شروع کر دو. تم کو یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے نماز تو پڑھ لی ہے، پتہ نہیں قابل قبول بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس خیال کے اندر میں گھومتا رہا، کس کس اپنی فیکٹری کی سیر کرتا رہا، کس کس دکان کے چکر لگاتا رہا. ہمارے سارے حساب کتاب ہوتا ہی نماز کے اندر ہے. پہلی رکعت کے اندر فلانی دکان کا حساب، دوسری رکعت کے اندر فلانی دکان کا حساب. اور اللہ جانتا ہے ہمارے علماء کے ہاں لطیفہ مشہور ہے، اگر کوئی چیز یاد نہ آئے تو 2 نفل پڑھنا شروع کر دے، چیز خود ہی یاد آ جاتی. وہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور فتح مکہ کتنی عظیم الشان فتح ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ عطا کر دی. پورا عرب آپ کے زیر نگی ہو گیا، آپ کے تابع ہو گیا، آپ کی مرضی کے نیچے چلنا شروع ہو گیا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا حکم ہوا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. پیغمبر اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ لشکروں کی شکل میں مسلمان ہو رہے ہیں، تو کیا کرو؟ پیغمبر کے اندر تکبر آ جائے، پیغمبر کے اندر غرور آ جائے. صحابہ فرماتے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اس قدر جھکا لیا تھا کہ آپ کی اونٹنی کو لگنا شروع ہو گیا تھا، کہ آپ یہ چاہتے تھے میرے کسی انداز سے اللہ کو تکبر نظر نہ آ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ نے پھر کیا حکم دیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. پیغمبر اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو. اس لیے بھائیو پہلا کام یہ کریں اللہ سے استغفار کریں، اور دوسرا کام یہ کرنا عمل صالح کے بعد یا اللہ اس عمل کو قبول کر لے، دعا کرنی ہے. استغفار ہو گیا، وہ پچھلی جو تلافی تھی نا اس کی معافی ہو گئی، جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی نا استغفار کیا عبادت کے اندر اللہ نے وہ دور کر دی. اب اگلا مرحلہ قبولیت کا آتا ہے. بخشش پہلے، قبولیت بعد میں. اب قبولیت کے لیے کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ نہیں سمجھنا میری بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، میں نے بڑا کام کر لیا ہے. ہم جتنے مرضی اعلیٰ ہو جائیں ابراہیم اور اسماعیل سے اعلیٰ نہیں ہو سکتے. جتنے مرضی بڑے کام کر لیں بیت اللہ کی تعمیر سے بڑا کام کوئی بھی نہیں ہے. پاٹے خان نہیں بننا، شوخے نہیں بننا، یہ یاد رکھنا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم و اسماعیل، اللہ فرماتے اس وقت کو یاد کرو جب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر ہے، اور اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنا رہے ہیں. اس پر پکی مہر ہے جس کی تعمیر کے لیے باپ بیٹا دونوں لگے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گر خدا کا، خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا. دونوں باپ بیٹے کے جب ہاتھ نہیں پہنچ رہے، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک جنت سے پتھر بھیجا جو پتھر لفٹر کا کام دے رہا تھا. باپ اینٹیں لگا رہا ہے وقت کا نبی اور پیغمبر، اور بیٹا جناب اینٹیں پکڑا رہا ہے. دونوں کیا رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ ہمارا عمل قبول کر لے، اس کو ضائع نہیں کرنا. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی محترمہ نے کیا کہا تھا؟ کتنا پاک باز گھرانہ ہے لیکن شوخے نہیں ہوئے. مریم طاہرہ عفیفہ کی ولادت سے پہلے منت مانی تھی، اگر اللہ مجھے بیٹا دے گا یا اللہ میں تیری راہ میں آزاد کروں گی، اسے قبول کر لینا. ہر نماز عبادت کے بعد دعا کرے یا اللہ قبول کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا فجر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے. کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ وہ اللہ کے بندوں، جو اعمال کی قبولیت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تو ممکن ہے. جب تک اس عمل کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی مہر نہیں، عمل قبول ہونا ہی نہیں ہے، جو مرضی کرتے جائیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں، مجھے، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عمل کرنے کے بعد قبولیت کا سوال کیا کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے؟ فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک دعا فرمایا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے علم وہ عطا فرما جس کا کسی کو فائدہ ہو. وعملا متقبلا، یا اللہ مجھے محمد کو عمل وہ کرنے کی توفیق دے تو تیری بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے.
ورزقاً طیبا، یا اللہ مجھے رزق دے تو حلال دے. سبحان اللہ. محدثین نے لکھا اس کے بارے میں، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 دعائیں صبح فجر کے بعد کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ انسان، جو بھی انسان ہوتا ہے وہ 3 کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہاں تو فجر کے بعد وہ علم کی تلاش میں نکلے گا تو اللہ سے سوال کرے یا اللہ علم وہ دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، مجھے فائدہ ہو. یا کوئی نیک عمل کرنے کے لیے جائے گا، اللہ سے سوال کرے یا اللہ میرا عمل قبول کر لے. یا رزق کی تلاش کے لیے جائے گا، اللہ سے سوال کرے یا اللہ مجھے حرام سے بچانا، مجھے حلال رزق عنایت فرما. دوسرا بھائیو کام یہ کرنے والا ہے، عمل کر لیا ہے، عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، تعارف کے محتاج ہی نہیں ہیں، ہم تو ان کے خوشہ چی ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ نہیں بناتے، رب نہیں بناتے، ہم ان کو اللہ کے نیک ترین بندوں میں سے ایک بندہ مانتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے جب رمضان کے آخری ایام آتے، جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے آخری دنوں میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، ان کو پتہ چل گیا میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ یہ یوسف ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اب پوری دنیا میں قحط سالی ہے، غربت ہے، کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے. یہ بھائی آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پیغمبر زادے ہیں، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے، بھائی بھی پیغمبر ہے، لیکن حالات نے اس موڑ پہ کھڑا کر دیا کہ فاقے پڑ گئے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. اب جا کے بڑے ہی گزارشانہ انداز میں کہتے ہیں جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، ان کو پتہ ہمارا بھائی ہے، اے عزیز مصر جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم آپ کے پاس ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، آپ کی مہربانی ہے یار، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوڑیاں ہیں نا، ہمیں پورا پورا مول دے دینا. وتصدق علینا، ہم غریب مسکین لوگ ہیں، تھوڑا سا صدقہ بھی کر دینا. عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رمضان کے آخری ایام میں پڑھا کرتے، ربنا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یا اللہ ہم تیرے حضور رمضان کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں لے کر آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی کوڑیوں کا مول ڈال دینا، اس کا ہمیں صلہ دینا، لیکن اگر پورا پورا دے گا ہمارا بننا ککھ نہیں ہے. وتصدق علینا، اپنی مہربانی کر کے صدقہ کر کے ہماری نیکیوں کو 4 چاند لگا دینا. اور آخری گزارش اس مسئلے کے اندر، اسی مسئلے کے اندر آخری گزارش، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا. نیک عمل کرنے کے بعد اللہ کا شکر کریں، نیک عمل میں کمزوری نہ آنے دیں خدا کے لیے. رمضان میں اللہ نے توفیق دے دی ہے نا قیام اللیل کرنے کی، اس کو 355 دن کا معمول بنا لے، اور کچھ نہیں، کم از کم رات کو 12 1 بجے 2 بجے اٹھ کے صرف 2 رکعت ادا کر لیں. عاجزی اختیار کرنی ہے، نرمی اختیار کرنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ پہلے سے زیادہ عبادت کرنی ہے. جو پہلے سے زیادہ عبادت کرنی ہے وہ کس لیے کرنی ہے؟ یا اللہ تیرا شکریہ، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ عبادت کرنی. جیسے ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے نا، ہم اس کا احسان لینے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی پہلے سے زیادہ خوش آمدید کرتے ہیں. اگر پہلے سے زیادہ خوش آمدید نہ کرے وہ ناراض ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی بھی خوش آمدید کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے، صحابہ کو دے دیے. ایک ادنا سی گزارش سے ذرا سوچیں، کیا صحابہ اکرام نے جنت کے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد عبادتیں کرنا چھوڑ دی تھی؟ نہیں، وہ بطور شکرانہ پہلے سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے. صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے پاس تھے. فرمایا عائشہ ذرینی اتعبد اللیلۃ لربی، عائشہ آج رب کی عبادت کرنے کو بڑا دل کر رہا ہے، اگر تم مجھے اجازت دو میں تھوڑی دیر عبادت کر لوں. سیدہ عائشہ فرماتی میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے تو یہی پسند ہے آپ میرے پاس بیٹھے گپ شپ کریں، لیکن آپ کی محبت میری محبت پہ قربان، آپ کی چاہت میری چاہت پہ قربان، آپ کی خوشی عبادت ہے، میں نے دی اجازت. سیدہ عائشہ فرماتی عشاء کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیام میں کھڑے ہوئے، اتنا روئے حتی بل حجرہ، رو رو کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا کرتا ہی گیلا ہو گیا، داڑھی گیلی ہو گئی. کہتے رکوع میں گئے، اتنا روئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رو رو کے برا حال. سجدے میں گئے ہیں، اتنا روئے ہیں جو سجدے والی زمین تھی وہ ساری کی ساری آنسوؤں سے گیلی ہو گئی. کہتے عشاء کے بعد کھڑے ہیں، فجر تک روتے ہی جا رہے ہیں. آپ روایات میں نہیں پڑھتے
سنتے نہیں ہیں علماء سے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک میں ورم آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پائے مبارک سے خون رسنا شروع ہو گیا، کہیں جو ہے وہ پیپ آ جاتی ہے، اللہ کے بندو ایسا ہی ہوتا ہے، ہم تو 2 منٹ کے بعد خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 8 10 گھنٹے کھڑے، ایک ایک رکعت کے اندر 10 پارے پڑھتے جا رہے، اتنی عبادت، رو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی ہے، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا نبی کریم علیہ السلام زاروں قطار رو رہے ہیں، پتہ چلا جی عشاء کے بعد کھڑے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے اور فجر ہو گئی ہے، اللہ کی عبادت ہی کرتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کرتے ہیں؟ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اور یہ احسان اتنا بڑا ہے، شکریہ نہیں ادا کرنا؟ اگر میرے اوپر احسان اللہ نے اتنا کر دیا ہے کہ میرے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف ہو گئے، مجھے شکریہ تو ادا کرنا، تو شکریہ نہیں ادا ہو رہا۔ یہ کام کرے اللہ کے بندو، نیک عمل کرنے کے بعد استغفار کرنا ہے، دوسری چیز اللہ سے گزارش کرنی ہے، دعا یا اللہ قبول کر لے، اور تیسرا کام جو کرنے والا ہے مزید شکرانے کے طور پر مزید نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی، اس کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔